اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب نام لیا جائے خالص اللہ کا ان کے سامنے تو رک جاتے ہیں ان کے دل جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا، اور جب نام لیا جائے اس کے سوا اوروں کا تب وہ لگیں خوشیاں کرنے۔ یہ سورہ زمر کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دلوں اور ان کے چہروں پر اس طرح خوشی نہیں ہوتی جس طرح کہ وہ جب کسی بزرگ کا، کسی پیر کا، کسی فقیر کا، اپنے لیڈر کا نام سنتے ہیں تو ان کے چہروں پر جو خوشی ہوتی ہے اور جو جذبات کا، جن جذبات کا وہ اظہار کرتے ہیں، وہ اس طرح اللہ رب العزت کا نام جب آتا ہے تو اس طرح کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے آج چوز کی ہے کہ آج میں ایک سوشل میڈیا پر ایک توحیدی جو اپنے آپ کو توحید کا علمبردار کہتے ہیں، ان کا ایک اجتماع تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ نعرہ تکبیر پر بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن اس طرح وہ جوش و جذبہ وہ نہیں تھا۔ لیکن جب ان کے کسی بزرگ کا نام آتا تھا تو وہ سارے کھڑے ہو کر، ایک آدمی اسپیشل کھڑا ہو کر ان کے نام کے نعرے لگواتا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اور جو مجمع تھا وہ بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے جذبات کے ساتھ ان کے نعروں کا جواب دیتا ان بزرگوں کے نام کر۔ تو اسی بات کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ جب میرا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، آپ جب دیکھیں تو آپ نے غور بھی کیا ہوگا، جب جلسوں کے اندر جب ہم 2-3 قسم کے نعرے لگاتے ہیں، سب سے پہلے ہم نعرہ لگتا ہے ہمارے جلسوں میں نعرہ تکبیر، تو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، اور کوئی کہتا ہے یا رسول۔ تو جو ہی جب وہ کوئی آدمی کہتا ہے نعرہ حیدری، تو پھر وہ یا علی، ایسے انداز سے وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ، اور 2-3 دفعہ اس کو دہراتے ہیں، لیکن نعرہ تکبیر کو ایک دفعہ کہہ کے وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو اس وقت کے لوگوں کا ذکر کیا جو مشرکین تھے، تو جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تو وہ مرجا جاتے تھے کہ ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی جوش و خروش نہیں، کوئی بس اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کے سامنے ان کے دیوتاؤں کا، پیروں کا، فقیروں کا نام لیا جاتا تھا تو وہ بڑا جوش و خروش اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر عثمانی، تو میں اس کا جب مطالعہ کر رہا تھا اسی آیت کے سلسلے میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح میں مشرک کا خاصہ ہے کہ گو بعض وقت زبان سے اللہ کی عظمت و محبت کا اعتراف کرتا ہے، یعنی مشرک آدمی بھی اللہ کی محبت کا، جی اللہ ہی کرنے والے ہیں، تو نعرہ بھی لگاتا ہے، نعرہ تکبیر بھی لگاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی عظمت کا، محبت کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اس کا دل وہ اس طرح نہیں، لیکن اس کا دل اکیلے خدا کے ذکر اور حمد و ثنا سے خوش نہیں ہوتا۔ ہاں، جب دوسرے دیوتاؤں یا جھوٹے معبودوں کی تعریف کی جائے تو مارے خوشی کے اچھلنے لگتا ہے، جس کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ آگے مولانا علامہ شبیر عثمانی لکھتے ہیں، افسوس یہ ہے آج بہت سے نام نہاد مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خدائے واحد کی قدرت و عظمت اور اس کے علم کی لامحدود وسعت کا بیان ہو تو چہروں پر انکباس سا، بڑے ڈھیلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی جوش و جذبہ کوئی وہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب مگر کسی ان کے بزرگ کا ذکر آتا ہے یا کوئی ایسی کرامات سنتے ہیں کسی بزرگ کی، تو ان کے چہرے وہ کھل اٹھتے ہیں، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں
اور اپنے جذبات اپنے دلوں کے جذبات مسرت و انبساط جوش مارنے لگتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے نام پر ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اس کا ذکر تو اللہ رب العزت، گلا تو خود اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لیکن جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح کا جذبہ اور جوش اور جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ لیکن جب وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اس کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اپنے بزرگوں کا، اپنے لیڈروں کا، تو پھر ان کا جوش و خروش دید نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بار پر گلہ کر رہے ہیں کہ جب میرا نام آئے، والذین آمنوا، اور ایک مومن کی تو نشانی یہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اللہ کا نام آئے تو ان کی محبت وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے اللہ کے نام پر۔ اللہ کا نام سنتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، اور جذبات کے ساتھ اور وہ اپنے جذبات کا اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن جو توحید کے علمبردار ہیں اور توحید کے ماننے والے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی توحید کا ہم اقرار کرتے ہیں اور اس کے علمبردار ہیں، لیکن جب ان کے جلسوں میں دیکھا ہے کہ جب اللہ کا نام آیا تو ایک سرسری سا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا، لیکن جب ان کے کسی بزرگ کا نام آیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ پھر ان کے جو جذبات ہیں، ان کا جوش ہے، وہ دید نہیں ہوتا ہے۔ وہ دیکھ لیں اگر سوشل میڈیا کے اوپر، وہ خود جب اپنی یہ ویڈیو دیکھیں گے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت بھی فرمایا تھا اور گلہ کیا تھا کہ جب میرے نام آتا ہے تو وہ ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، نام تو لیتے ہیں، بعض دفعہ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جوش و جذبہ جو غیروں کے ساتھ اور اوروں کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اور اپنے پیروں فقیروں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت اس کا گلہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کا بھی ذکر کریں، لیکن جب اللہ رب العزت کا ذکر ہو تو ہمارا جوش و جذبہ ان سے مختلف ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چلے ان کو محبت اللہ سے زیادہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہ ایک نیا آپ کے لیے میسج تھا، شاید آپ نے پہلے اس طرح کی بات نہ سنی ہو، نہ کبھی کسی نے ذکر کی ہے، کیونکہ ہم بھی جلسے سنتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن اس بات کا کبھی تذکرہ نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت وہ اس کا گلہ کرتے ہیں کہ جب میرا نام آتا ہے تو وہ اس طرح کا جذبہ اور جوش و جذبہ اور جذبات ان کے نہیں ہوتے جس طرح کے اپنے پیروں اور فقیروں کے اور اپنے لیڈروں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس بات کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچے جو اپنے آپ کو بڑے توحید اور بڑے اللہ کے قریب سمجھتے ہیں کہ ہم ہی توحید کے بڑے علمبردار ہیں، ہم ہی توحید کو بیان کر رہے ہیں، توحید کا مطلب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم تو، لیکن جب وہ ان کا رویہ دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کے برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ سچی پکی محبت اور اس کی اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔